صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو کسی غلطی پر آپ نے ڈانٹ دیا، جھاڑ دیا، وہ سہم کے بیٹھ تو جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو اس غلطی کے متعلق پراپر انداز میں ریئلائز کروائیں، یعنی کہ اس کو درست طریقہ کار سے یہ بات سمجھائیں کہ یہ غلطی کیوں ہے، آخر ایسا کیا ہے کہ اس کو ہم غلطی کہیں گے۔ جو بہت بنیادی چیز ہے نا نیکی کی دعوت دینے کا انداز، اس میں نرمی کو بڑا دخل، شفقت کو بڑا دخل۔ یہ صرف آپ کے لیے اور میرے لیے صرف یہ نہیں کہ میں نے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے یا اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے تو میں نرمی اور شفقت کروں گا۔ دیکھیں نیکی کی دعوت کا دائرہ جو ہے نا وہ مختصر نہیں ہے، بڑا وسیع ہے۔ شوہر بیوی کو نیکی کی دعوت دے، کیسے دے اس کا انداز اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ باپ بیٹے کو نیکی کی دعوت دے گا، کیسے دے گا اس کا انداز اس کو علم ہونا چاہیے۔ بھائی بہن کو نیکی کی دعوت دے، بہن بھائی کو نیکی کی دعوت دے۔ بعض اوقات بیٹا والد بیٹی والدہ یا بیٹا ماں باپ یا بیٹی ماں باپ کو نیکی کی دعوت دے گی، کیسے دے؟ چھوٹا بڑے کو نیکی کی دعوت دے تو کیسے دے؟ بڑا چھوٹے کو نیکی کی دعوت دے تو کیسے دے؟ سیٹھ اپنے نوکر کو نیکی کی دعوت کیسے دے؟ نوکر اپنے سیٹھ کو نیکی کی دعوت کیسے؟ مطلب یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہی اصل چیز ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے نا، اس بگاڑ کی بہت بڑی وجہ نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے منع نہ کرنا۔ اگر ہم نے یہ انداز نہ چھوڑا ہوتا، آج شاید یہ زمانہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم دیکھتے نا۔ آج اس قدر برائی عام ہے، گھر گھر برائی ہے، محلے محلہ برائی ہے، پڑوسی نماز نہیں پڑھتا، بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بچوں کی امی نماز نہیں پڑھتی، گھر میں ماں باپ بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے، دوست احباب نماز نہیں پڑھتے، رشتہ دار نماز نہیں پڑھتے، فلمیں ڈرامے گانے باجے کس قدر گھر گھر عام ہے، غیبت چگلی بدگمانی کس قدر فرد عام ہے، جھوٹ کتنا عام ہے، ملاوٹ کتنا عام ہے، سود کی لعنت کس قدر بڑھتی جا رہی ہے، بد فعلیاں بدکاریاں، شراب جوا گناہوں بھرے نشے کس قدر بڑھتے جا رہے ہیں، ظلم، مسلمانوں کو ڈرانا، جائیدادیں کھا جانا، ناجائز قبضے کر لینا، یتیموں کا مال کھا جانا، بیواؤں کا مال کھا جانا، وراثت کے مال کھا جانا، ناحق قتل کرنا مسلمان کا، خوف و دہشت کے ذریعے مسلمانوں کے کاروبار کو بند کروا دینا، بھتوں کی پرچیاں دینا، رشوت، کس کا ذکر کروں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سارے امور کس قدر رچے بسے ہوئے اور کتنی قوم ان گناہوں میں مبتلا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے نیکی کی دعوت نہ دے کر ہمیں کس قدر یہ دین دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ اگر ہم نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے منع کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمیں یہ دین نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارا کیا اب یار گلی میں کر رہا ہے نا، اس کو کرنے دو، اپنے باپ کا کیا جاتا ہے، ہمارا کیا ہے، اپنے باپ کا کیا جاتا ہے، کون سا میرا لے رہا ہے۔ یہ کتنی عجیب و غریب سوچ ہے، اپنے باپ کا کیا جاتا ہے، اپنے گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا، اپنے گھر میں کیا ٹھیک ہے؟ ہر کوئی اپنے گھر میں جھانکے کیا ٹھیک ہے ہمارے گھر کے اندر؟ ارے کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہمارے گھر میں فلمیں چلیں، یہ ٹھیک ہے؟ ہمارے گھر میں ڈرامہ دیکھا جائے، یہ ٹھیک ہے؟ بے حیائی کے مناظر دیکھے جائے گا، یہ ٹھیک ہے؟ ہماری بچیاں بے پردگی کر لیں، یہ ٹھیک ہے؟ آپ کے نہیں جناب، اب اپنے اپنے کرو یار، چھوڑو یار، محلے کی کون کرے گا؟ ارے بھائی بندہ بگڑتا محلے میں، آپ کہہ رہے محلے کی کون کرے؟ آپ گلی میں جا رہے ہیں، گلی کے اندر لوگ چرس پی رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں یا دیگر کوئی مطلب برائی کر رہے ہیں، اور آپ کہیں جناب چھوڑو یار، ان کو کون نیکی کی دعوت دے گا، چھوڑو یار، اپنا بچہ تو ٹھیک ہے نا۔ آپ کا بچہ کل ان کے ساتھ بیٹھ کر گناہوں بھرے کام کر رہا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے کہ کاش کہ میں ان کو نیکی کی دعوت دیتا، یہ سدھر جاتے، تو ان کے سدھرنے کی وجہ سے آج میرا بیٹا بگڑتا مت۔ آج میرا بیٹا بگڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے کہ میرے محلے کے اندر یہ بگڑے ہوئے نوجوان رہتے تھے۔ اگر میں ان بگڑے ہوئے نوجوانوں کو سدھارتا، انہیں نمازی بناتا، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاتا، انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتا، تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نیکی کی دعوت نہ دیں اور ہمارا گزارا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نیکی کی دعوت دینے کی اہمیت کو آپ اس حدیث پاک سے سمجھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنی یہ سخت روایت ہے اگر بندہ اس پر غور کرے تو، مگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ہمارا پڑوسی بے نمازی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ پڑوسی بے نمازی ہے، ہوتا رہے، بیٹا بے نمازی ہے، ہوتا رہے، یہ انداز درست نہیں۔ اگر ہم نے ان کو نہ روکا، ان کو نہ بچایا، بلکہ انہی کے ساتھ انہی کے معاملات کے اندر رچے بسے رہے،
تو ہم بھی پھنس جائیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم نہیں پھنس سکتے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا دین میں نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور کسی گناہ کو دیکھ کر اسے کہتا اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کر کیونکہ یہ تیرے لیے حلال نہیں. اگلے روز اسے گناہ کرتا دیکھنے کے باوجود اس کے ساتھ اپنے تعلقات کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے منع نہ کرتا. میں اس کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا کیا منع کروں. جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے, یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تائید میں قرآن کریم کی آیت جو چھٹے پارے سورہ مائدہ میں ہے 78 اور 79 ترجمہ کنز الایمان, لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر. یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے, ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے. پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں خلط یعنی نافرمانوں کی نحوست سے انہی جیسے کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی گئی. ہمیں اپنی بھلائی بھی اسی میں نظر آتی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں. ہمیں اپنی ذاتی بھلائی بھی اس میں نظر آتی ہے کہ ہم برائی سے منع کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.